بنیادی طور پہ اس لائبریری کی جو تاریخ ہے وہ 1970 میں رکھی گئی تھی. یہ میر صاحب نے خود اس ٹائم حیات تھے تو انہوں نے اپنی یہ لائبریری بنائی تھی. اس ٹائم یہ لائبریری اتنی زیادہ بڑی نہیں تھی, اتنی زیادہ تصویریں نہیں تھی. اس میں ایک سیکشن تھا جو اس میں آپ ہمارے جو پیچھے یہ مین سیکشن تھا. اصل میں یہ میر صاحب کا یہاں پہ مین سیکشن تھا جہاں پہ وہ آتے تھے اور کتابیں وغیرہ پڑھتے تھے. اور تقریباً ہر دن صبح تقریباً 9 بجے وہ یہاں آتے تھے, تقریباً 2 بجے تک وہ یہاں پہ بیٹھے رہتے تھے. اور اس کے بعد گھر جاتے تھے, کھانا کھاتے تھے اور شام کے وقت پھر آتے تھے. یہ جو روایت تھی اس کو جو کنٹینیو کیا تھا وہ میرے تایا ہیں میر بیزن بیزنجو صاحب, ان کے جو بڑے فرزند ہیں, وہ انہوں نے پہلے کی تھی. تو وہ روایت پھر اسی طرح وہ لے کے گئے اور انہوں نے اپنی جتنی بھی کتابیں ہیں ماشاءاللہ ساری میر صاحب کی خاص انہوں نے ضرور پڑھی ہیں. اور اس کے بعد یہ تصویریں ایڈ کرتے گئے اور اس سیکشن کو بڑھاتے گئے. جہاں ابھی ہم لوگ بیٹھے ہیں یہ میرے والد صاحب کی لائبریری ہے, مطلب ان کے نام پہ یہ بیسکلی یہ جگہ, یہ پورشن ہم لوگوں نے ابھی تقریباً کم از کم سال 1 سال پہلے بنایا تھا. اس لائبریری میں بالکل اس کی تصویریں ہیں, ان کی کتابیں ہیں. اور ہمارے پاس جو میجورٹی کتابیں ہیں ابھی اس ٹائم, حالانکہ اس سے ہمارے پاس اور بھی کئی ساری کتابیں ہیں جو ہمارے پاس رکھی ہوئی ہیں, ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. حالانکہ ہم نے بلوچستان حکومت کو 2-3 دفعہ کہا ہے کہ بھائی ہم ایک لائبریری دے دیں, ہمارے پاس کافی ساری کتابیں, کیونکہ مختلف لوگ ہیں یہاں پہ, مختلف پبلشرز ہیں جو ہمارے لیے یہاں پہ کتابیں بیچتے رہتے ہیں. اور فی الحال تو ہمارے پاس یہ کتابیں اکٹھا ہو رہی ہیں. جو ہمارے پاس سیکنڈ کاپیز ہوتی ہیں یا 2 کاپیز ایک ساتھ ہوتی ہیں تو ہم ان کو مختلف لائبریری میں دے دیں. کسی کو خضدار میں دے دیا, کسی کو ورڈ میں دے دیا, کسی کو کراچی میں دے دیا, کیونکہ وہ 2 کاپیز ہمارے پھر کسی کام نہیں آتی. لیکن ہم نے بار بار بلوچستان حکومت سے کہا تھا کہ حالانکہ ہم نے کہا تھا کہ ہم آپ کو زمین بھی دیں گے اپنی فری آف کاسٹ, جو بھی ہے وہ ہم دیں گے جہاں آپ بولیں گے اسٹوڈنٹس کے لیے, کیونکہ اسٹوڈنٹس کم آتے ہیں. اکثر و بیشتر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بس بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی, اس لیے وہ پریشان ہوتے ہیں. کبھی کبھار بکس لے کے جاتے ہیں, پھر ان کو ٹریس کرنا مشکل ہو جاتا ہے, وہ کبھی کبھار ہماری کتابیں وہ نہیں لاتے, تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے ہمارا مین مقصد تھا کہ ایک اچھی خاصی لائبریری بنائیں, اس پہ ٹیبلز رکھیں, اس پہ کمپیوٹر وغیرہ رکھیں. نال کے جتنے لوگ ہیں یا جتنے گریشا کے ہیں وہ اس میں آ کے یہاں پڑھیں, اپنا کیا کہتے ہیں, چاہے اس میں کیا کہتے ہیں میر صاحب کی پرانی کتابیں ہیں, اس میں کورس بک ہیں جتنی بھی ہیں, ایز اے پراپر جس طرح کسی ایک ڈسٹرکٹ میں, کسی اسکول میں, کسی لائبریری میں نہیں ہوتے لائبریری, اسکول لوگ آتے ہیں پڑھنے کے لیے, ہم وہ نظام چاہتے ہیں. لیکن کافی کوششوں کے بعد, لیکن 3-4 دفعہ ہم نے بولا ہوا ہے, لیکن ابھی تک کوئی وہ نہیں ہے, ابھی تک کوئی ہمیں کوئی. اچھا, میر صاحب میر غوث صاحب کی جو سب سے زیادہ کتابیں ہیں وہ سوشلسٹ, اس کو زیادہ وہ بلیو کرتے تھے, اور وہ سمجھتے تھے کہ سوشلزم کو پڑھنا انسان کو سمجھنے, اس دنیا کو سمجھنے کے لیے لازمی ہے. وہ ہمیشہ اس بات کا درس دیتے تھے کہ بھائی چند کتابیں ہیں اس میں آپ کو سوشلزم پڑھنا ہے, یہ کارل مارکس ہے, اینگلس کی کتابیں ہیں جتنی, ان کو آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہوتا ہے, کیونکہ یہ کتابیں آپ کے ذہن کو, آپ کے دل دماغ کو اس طرح کھول دیتی ہیں, ایک نقشہ رکھ دیتی ہیں دنیا کا کہ اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے, کس طرح چل رہا ہے, اس دنیا کے جو کامرس ہے, جس طرح پیسہ ہے کس طرح آ رہا ہے, کدھر جا رہا ہے, غریب کیوں اتنا غریب ہے, امیر کیوں اتنا امیر ہے. جو سیاست کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, جو سیاستدان کا اصل کام ہے کہ آپ کو یہ پڑھنا ہے, عوام کے لیے یہ کرنا ہے, ان کتابوں کے لیے وہ خاص کرتے تھے. اور ان کتاب میں ہمارے تائیں میر بیزن صاحب, ان کا بہت وہ ہے, ماہر ہے ان کتابوں میں, اور ماشاءاللہ سے تقریباً وہ بڑے شوق سے پڑھتے تھے. اور بہت ساری کتابیں تھیں جو اردو میں وہ ٹرانسلیٹ کرتے تھے. 1-2 کتابیں تھیں, اولڈ مین بائی دا سی, بڑی مشہور کتاب ہے, وہ آپ ضرور پڑھیے گا. وہ انہوں نے 2 دن کے اندر پڑھی تھی, میرے والد صاحب نے مجھے یہ بات بتائی, اور اگلے دن اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے یہاں رکھا تھا. تو ان کو بڑا شوق ہے. میر صاحب کی زندگی تو بالکل, میر غوث بخش صاحب کی زندگی تو بالکل ایک کھلی کتاب کی طرح ہے, نہ ڈکی چھپی ہے, نہ کسی چیز سے اس طرح کے. انہوں نے جو بھی کچھ کیا اپنی زندگی میں وہ سب کے سامنے, نہ ان کی سیاست جہاں سے. اب عجیب بات یہ ہے کہ اس شخص کے آپ دیکھیں کہ اس نے سیاست کہاں سے سٹارٹ کی, اور اس آخر تک سیاست کو کہاں تک مقام پہ پہنچایا اس نے. وہ پوری زندگی میرے خیال صرف گورنر رہے, اور 1 دفعہ ہی وہ کیا کہتے ہیں الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے, 2 دفعہ بس. باقی پوری زندگی اس نے اپنی صرف جیل میں گزاری ہے. 30 سال آپ کسی کو جیل میں رکھیں, اس کے باوجود بھی وہ سیاست کرے, اور آخر تک وہ سیاست کرے.
تو ایسے لوگ اب اس زمانے میں مجھے نہیں لگتا کہ اب ملیں گے. آگے کا نہیں کہہ سکتا, لیکن آج میں کہہ سکتا ہوں کہ کیا پتہ ایسے لوگ ہمیں. آئین ہمارے ملک میں سب سے بنیادی چیز ہے, ٹھیک ہے. ایک ڈھانچہ ہے, ایک ملک کا طریقہ ہے کہ ملک کو کس طرح چلانا ہے. اس میں ہر ایک سیکشن, ہر ایک الفاظ, طریقہ کار لکھے ہوئے ہیں. لیکن ہمارے ملک کا سب سے المیہ یہ ہے کہ وہ اپنا ہی طریقہ چلتا ہے. آئین جیسا بھی ہے, لیکن اپنا ملک کا ایک دوسرا آئین ہے جس کو اپنی مرضی سے چلتا ہے. اسی وجہ سے ہماری سب سے بڑا مسئلہ یہی ہم کہتے ہیں کہ ملک کی ترقی کے لیے جب آئین کو ہم لوگ کانسٹیٹیوشن کو فالو نہیں کرتے تو ہم کبھی آگے نہیں بڑھیں گے. بالکل ہمارے یہاں ڈپارٹمنٹس ہیں, جوڈیشری ہے, پارلیمنٹ ہے, ان سب آرگنس کے سپریشن, جس کو کہتے ہیں سپریشن آف پاورز. ہر کسی کے پاورز مختلف ہیں, ہر کسی کا اپنا ایک رول ہے. لیکن ہمارے ملک کا سب سے المیہ یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے آپ میں ایک الگ آئین بناتا ہے. پہلے میری رائے اس میں یہ ہے کہ ابھی جب ہم آئین کی بات کر رہے تھے تو اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن یہ 10 سال میں ہونی چاہیے. 10 سال میں. اگر تو مطلب کہنے کا مقصد ہے کہ اپنے پرانے کام ہم نے ٹھیک سے نہیں کیے تو نئے کام خراب کریں گے, تو یہ تو خیر ہمارا نقصان ہے. دیکھیں مردم شماری ہم لوگ تو ویسے اس کی ہم نے اپنے پارٹی کے CC کے اس میں بھی کہا تھا کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں کہ جو بھی کانسٹیٹیوشنلی ہونا چاہیے اسی حساب سے. آپ 5 سال یہاں محنت کرتے ہیں, جیو جان لگاتے ہیں, سارے اپنے ووٹرز ایک جگہ اکٹھا کرتے ہیں, اور پھر 5 سال بعد مردم شماری ہوتی ہے, اور مردم شماری میں پھر آپ کی ڈیلیمیٹیشن ہوتی ہے. ڈیلیمیٹیشن میں پھر آپ کی ایریاز بدل جاتے ہیں. اس کا نقصان تو پھر ہم سب کو ہی ہوتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم لوگ شروع کہاں سے کریں اور ختم کہاں سے کریں. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے تو اس کو پراپر چینج کریں تو زیادہ بہتر ہے. جو آئین کے مطابق ہے اس کو ہم لوگ فالو کریں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا. ورنہ اس طرح ہر 5 سال بعد اس طرح ڈیلیمیٹیشنز اور مردم شماری ہوتی گئی تو لوگ سمجھ میں نہیں کہ میں ووٹ کہاں دینا ہے. آج 5 سال ادھر ہیں اور 5 سال بعد کہیں. دیکھیں میر صاحب کی بڑی صاف سیاست تھی, ٹھیک ہے. ان کا بس یہ تھا کہ جو میں نے سیکھا ہے وہ اپنے بڑے بھائی میر بیزن سے پہلے سیکھا ہے, اور پھر میں نے اپنے والد سے سیکھا ہے, اور جس طرح میں اسے سیکھتا گیا ہوں اسی طرح میں نے اپنے سیاست میں ایک نیا نام بنایا ہے, اور اسی طرح میں چلتا آ رہا ہوں. اور میں چاہتا ہوں کہ آگے کوئی بھی نسل ہو, چاہے نیشنل پارٹی کی ہو یا باہر کے ہوں, ان کی یہ خواہش تھی کہ ہم سب کو اسی طرح کی ایک زندگی, اس طرح طرز زندگی میں آنا چاہیے جس طرح ایک سیاستدان کا کام ہوتا ہے. نہ کہ ہمارے ملک میں آپ کو تو پتہ ہے یہاں تو کرسی کے لیے کافی جنگ و جھگڑے ہوتے ہیں, اور سیاست اصولوں کے بجائے پھر اس میں راز کی کوئی بات نہیں ہے. بس سمجھ لیں کہ اس میں میر غوث بخش صاحب کی ان کی طرف سے جو ہمیں علم ملا ہے, جو سیاست کا ہمیں علم ملا ہے, اس کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ کوئی بھی خاندان ہو یا پارٹی ہو جیسا بھی ہو, اس کے اندر ایک چیز جو خاص جسے کہتے ہیں حسد, وہ نہیں ہونی چاہیے سیاست کی. کیونکہ سیاست ہمارے لیے نہیں ہے, سیاست اس عوام کے لیے کر رہے ہیں. یہ ہمارا فرض ہے. جہاں آپ کا ذاتی حسد آئے گا وہاں پہ آپ عوام کو ہمیشہ اس کو ہٹا دیں گے, آپ اپنے حسد سے کام کریں گے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کبھی اپنے حسد سے آگے بڑھیں گے اور یہ عوام پھر سے آپ کو منتخب کرے گی تو آپ غلط ہیں.